سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولوں بس کر دو، تم لوگوں کو دیکھ کے نہیں، وہ لیڈیز کو دیکھ کے بول رہا ہوں، بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں ان لوگوں، کیونکہ ان لوگوں کے مرشدہ جو ہے پورے لٹا والے ہیں. ہاں آج کل کے مرشدان تو اور خطرناک ہے. کیا کر رہے ہیں معلوم؟ مریدوں کے گھر کو جا رہے ہیں، پیرا لمبے کر کے بڑھے آ رہے ہیں، مریدہ کو بول رہے ہیں اماں ذرا دبا دے. مرید بھی دوزخ میں، مرشد بھی دوزخ میں. اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں یہ چچورے لوگ. آپ کو معلوم ہے، ایک اچھی بات سناتا ہوں. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک لڑکا پڑھنے کو آیا، بہت بڑے عالم تھے جنید بغدادی. لڑکا آیا، لڑکا بولے تو معلوم نا نہیں کیا ہے کہ گھور کے دیکھ رہے تو ٹینشن ہو رہا میرے کو. لڑکا پڑھنے کو آیا، وہ لڑکا گورا حسین جمیل تھا، تو حضرت جنید بغدادی اس سے پردہ کر کے پڑھا ہے. اس کو پردہ کھینچ دیا دونوں کے بیچ میں، استاد اور شاگرد، استاد بھی مرد شاگرد بھی مرد، دونوں کے بیچ میں پردہ کھینچ دیے. کھینچ کے بچے کو پردے کے پیچھے بٹھا کے پڑھائیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ شریعت میں مردوں سے بھی پردہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ لڑکا اتنا حسین جمیل ہے، کہیں اس کا حسن و جمال لے کر شیطان مجھ پر اپنے پینترے نہ آزمانے لگے، اس لیے میں احتیاطاً اس سے بھی پردہ کر رہا ہوں. بولے اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کے دین کی شریعت اور شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ. کیا ہے میرے بھائی، ہم کون، ہم لوگ کیا معمولی لوگ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت کے جیسا خدا کی قسم اللہ دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کرا. ہم وہ لوگ ہیں، ہم لوگ بالکل چلر حرکتہ کر رہے ہیں، عورتوں سے پیرا دبا رہے ہیں، بیٹھ جا رہے ہیں، لیٹ جا رہے ہیں. اور یہ ایسے گاؤں میں بہت زیادہ چل رہا ہے، شہروں میں پھر بھی تھوڑا پبلک کو عقل ہے، تھوڑا ڈرے ہوئے لوگ ہیں شہروں میں. یہاں گاؤں میں بہت چل رہا. مرشد آ رہے ہیں، 3 دن تک مریدہ کرنے، مریدوں کے گھر میں سو جا رہے ہیں. 3 دن کے بعد جا رہے ہیں، جیواں بھر لے کے جا رہے ہیں پورے، چپکے تو بھی ڈرا رہے ہیں مریدوں کو. بول 51,000 21,000 11,000 3,000 6,000. ابے حولے، مرشد لینے کا نام نہیں رہے، دینے کا نام ہے. مرشد کس کا نام ہے بولو؟ زور سے بولو جی. تم لوگ مرشد ہوں گے، چپ بیٹھو تم. ہاں تم بہت آوازہ نکال رہے ہیں. تم ہی بڑے بڑے لفافے دیتے معلوم میرے کو. تم لوگ مرید بنے تو شرط رکھو حضرت مہینے کو مہینہ کچھ تو بھی دینا تو میں مرید ہوتا ہوں. سبحان اللہ بولو. مرشد بولیں گا پاگل ہوگا کیا بھئی، میرے گھر میں نہیں ہے میں تو کیا دوں؟ کچھ نہیں دیا تو نہیں دیا، دعا تو دیو جی کم سے کم. سبحان اللہ. مرشد ہاتھ اٹھا دیا تو مرید کی نैاں پار ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ صوفی صاحب کے عرص میں اتنے لوگاں کئی کو جمع ہوئے. صوفی صاحب لینے والے تھے، صوفی صاحب دعا دینے والے تھے. آج بھی لوگاں تڑپ تڑپ کے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، عورتاں مردوے جینٹس لیڈیز بچے بوڑھے سب آ رہے ہیں. آج عارف بابا صاحب کو سب لوگ اتنا چاہ رہے ہیں، جان رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ان کے بابا کی وجہ سے، بے شک بے شک، باپ دادا کی وجہ سے ان سے محبت ہے، ان کا احترام ہو رہا ہے. ان کی دعوت پر آج اتنے لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. نقشبندی صاحب حیدرآباد سے بھاگ کے آ رہے ہیں. میں کو پوچھے کیا وہ مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ عارف بابا کا نہیں. ارے وہ بھائی کچھ، ارے مولانا صوفی صاحب کے بیٹے ہیں میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ہم صوفی صاحب کو دیکھے نہیں کرے نہیں، مگر ان کے کارنامے سن کے ان سے محبت ہو گئی ہمارے کو. کیونکہ یہ لوگ دنیا سے لینے والے نہیں تھے، دنیا کو دینے والے تھے. ایسا دیے ہر گھر میں حافظ قرآن نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہر گھر میں نبی کا دین کی خدمت کرنے والا نظر آ رہا ہے. ہر گھر میں اللہ کے دین کی کرنے والا نظر آ رہا ہے. ایسا دیے دنیا کو کہ دنیا والوں کے دلوں میں غوث و خواجہ کی محبت داخل کر دی، دنیا والوں کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت داخل کر دی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. ایک صاحب پیپر میں ایڈ ڈالے، شرطیہ علاج، بچی کی شادی نہیں ہوئی تو پیسے واپس. تو کون رے کرانے والا؟ تو خدا ہے؟ نہیں کیسا کرتا رہے؟ تو شرطیہ علاج. غوث پاک جیسی ذات کہتی تھی ہم دعا کر دیں گے اللہ فضل کر دیں گا.
غوث پاک بھی نہیں بولے میں کرا دیتا ہوں، نہیں بولے، اگرچہ کہ وہ کرانے کے موقف میں تھے، وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ کہہ دے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، وہ ٹھوکر مار دے تو خبروں سے لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود وہ یہی کہتے تھے ہم دعا کر دیں گے اللہ فضل کر دیں گے۔ یہاں پٹھا اخبار میں ڈال رہا وہ بھی 3000 روپے دے کے شرطیہ علاج کا دے۔ اوفو ڈارلنگ اتنے خطرناک ہے تم، ہاں اتنے خطرناک ہے تم، شرطیہ علاج کرتے، کیسا کرتے جی شرطیہ علاج؟ میرے پیارے دوستو اب ایک بات سن لو، تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے، کتنے؟ زور سے بولو، بولوں نا کو جان دو، بولو، 3 قسم کی ہوتی تقدیر۔ ایک ہوتی ہے تقدیر، دوسری ہوتی ہے تقدیر مطلق، تیسری ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ یہ تقدیر جو ہوتی ہے یہ عام لوگوں کو بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بدل دیتا، جیسے کہ کسی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا بس کے نیچے آنا، مگر گھر سے نکلتے وقت اماں دعا دی اللہ میرے بیٹے کی تو حفاظت فرما، کیا بات ہے، ماں کی دعا سے تقدیر میں لکھا ہوا حادثہ ٹل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو ایمانداری سے بولو، کون کون اپنی اماں جان کی دعا لے رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، سبحان اللہ، ایمانداری سے پورے اٹھاؤ، جو لے رہے ہیں انہوں کی اٹھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان صوفیہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اماں جان کی دعا لو، نہیں لے رہے؟ جھوٹے باتاں نکو کرو، دونوں بھائیاں مل کے لڑ لیے، بڑا بھائی بول رہا تو اماں کو رکھ لے، چھوٹا بول رہا تو اماں کو رکھ لے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنی ماں باپ کا بٹوارہ کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ تم پوری کائنات اپنے جیب میں ڈال لو، مرتے وقت اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے تو وہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ مرتے وقت اگر تمہارا باپ تمہارے سے راضی رہ کے خوش رہ کے مر گیا، سمجھو دنیا میں ہی اللہ نے تم کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ رسول اللہ فرمائے جس بیٹے سے اس کا باپ راضی اس بندے سے اس کا رب راضی، بے شک بے شک، جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض اس بندے سے اس کا رب ناراض۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی دعاؤں سے باپ کی دعاؤں سے حادثات ٹل جاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تقدیر جو ماں باپ کی دعا سے بھی ٹل جاتی ہے۔